السلام علیکم، آپ کا نواز شاہ رخ خان زمری لندن سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل، میرا آج کا ولاگ 4 سے 5 پوائنٹ پہ ہے۔ سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے فین سے ایک ٹویٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد علیمہ باجی نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، کون سی ایسی بات کی علیمہ باجی نے۔ اس کے بعد ایک ٹک ٹاکر ہے شکیل مہر، اس کو کون سی دھمکیاں مل رہی ہیں، کون سا ٹک ٹاکر اس کو بلیک میل کر رہا ہے، اس کے حوالے سے اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے لندن میں بیٹھ کے۔ اور پھر ایک صحافی، جی ہاں، وہاڑی ملتان ڈویژنز اس کی تحصیل ہے، ڈسٹرکٹ ہے وہاڑی، اس میں ایک صحافی نے فارم 47 کی گورنمنٹ کو ننگا کرنے کی کوشش کی اور اس پہ آج FIR ہوئی ہے۔ اس حوالے سے چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ، جی ہاں، جس کا ملک ایک پاکستان بھی ہے، جس نے پاکستان کو تقریباً پاکستان کو میرے خیال سے خرید لیا۔ پاکستان کے اگر کسی ایک حصے کو بھی خریدنا یا کسی ایک منرلز کو خریدنا، وہ آپ ملک کا بول سکتے ہیں، کیونکہ یہ ملک پاکستان میرا اور میرے سمیت غریب پاکستانیوں کا نہیں، مڈل کلاس پاکستانیوں کا نہیں ہے، یہ اشرفیہ کا ملک ہے۔ یہ ملک ان بڑے بڑے لوگوں کا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آج جو ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان: ہم آج وائٹ ہاؤس میں تجارتی معاہدوں پر کام کرنے میں بہت مصروف تھے۔ میں نے کئی ممالک کے رہنماؤں سے بات کی ہے جن میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ امریکہ انتہائی خوش ہو۔ تقریباً اس نے کئی ممالک کے سربراہان سے بات چیت کی اور تمام کوشش کر رہے ہیں کہ بے شک ہم بھوکے مریں، ہمارے لوگ مر جائیں، لیکن امریکہ خوش ہونا چاہیے، امریکہ ترقی کرے۔ میں آج دوپہر جنوبی کوریا کے تجارتی وفد سے ملاقات کروں گا۔ اس وقت جنوبی کوریا پر 25% ٹیرف لاگو ہے، لیکن ان کے پاس ایک پیشکش کی گئی ہے، لیکن اس کے پاس ایک پیشکش ہے جس کے ذریعے وہ ان مواصلات کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ان کی پیشکش کیا ہے۔ ایک ان کو کوئی ڈیل دی ہوگی اور ٹرمپ کہہ رہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں ایسی کون سی ڈیل ہے جو میں جنوبی کوریا کے ساتھ کروں، اور ان پہ کوئی ٹیرف جو ہے وہ 25 ہے۔ مطلب کہ ٹرمپ صرف یہی چاہتا ہے۔ اصل میں ٹرمپ ہے ہمارے پاکستان میں، پلیز سے ٹو سوری الفاظ، ٹرمپ اصل میں رانا ہے، باتیں بڑی بڑی کرتا ہے اور کام چھوٹے ہیں۔ سوری ٹو سے میرے دوست ہیں، بڑے بڑے بھائی لوگ ہیں رانا، لیکن ٹرمپ باتیں بڑی کرتا ہے اور کام کچھ نہیں۔ ایران نے جب آنکھیں دکھائی تھی تو ٹرمپ کی وہاں پہ ٹھس ہو گئی تھی۔ ٹرمپ کو جو بھی کوئی آنکھیں دکھائے گا ٹرمپ وہاں پہ بالکل فارغ ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے پاکستان میں کوئی ایسا ماں نے جنا ہی نہیں، جو جنا تھا اس کو ہمارے اپنوں نے جیل میں ڈال دیا۔ رات 12 بجے عدالتیں لگائیں، ان بے شرموں نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ لیکن خیر، پاکستان کی 25 کروڑ یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، خود بھی ڈرامہ بنی ہوئی ہے اور یہ ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہے آئے روز۔ کبھی CCD کے ہاتھوں سے مر رہی ہے، کبھی کچے کے ڈاکوؤں سے ہاتھوں سے مر رہی ہے، کبھی پکے کے ڈاکوؤں سے ہاتھوں سے مر رہی ہے، لیکن اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کی بدقسمتی سمجھے یا ان کی شرافت سمجھے پاکستانیوں کی، لیکن شریف تو نہیں ہے، اپنے سے کمزور پہ ضرور ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے سے طاقتور کے سامنے یہ ہمیشہ سے ڈرتے آ رہے ہیں۔ شاید یہ اس طرف کی جو آب و ہوا ہے وہ غریب کو مارنے میں طاقت رکھتی ہے اور امیر کو سلام ٹھوکنے میں طاقت رکھتی ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ کہتا ہے ہم نے ابھی پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ مکمل کیا ہے۔ سر، معاہدہ مکمل ہو گیا پاکستان کے ساتھ، یہ ٹرمپ کے ایک ٹویٹ اکاؤنٹ سے، لیکن بدقسمتی سے پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ یہ کون سا معاہدہ ہوا، کیسے کیا، کس نے کیا۔ بدقسمتی ہے سر، یہ ملک ہمارا نہیں ہے، یہ ملک چند اشرفیہ کا ہے۔ ہم نے ابھی پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ مکمل کیا ہے جس کے تحت پاکستان اور امریکہ مل کر پاکستان کے بڑے تیل کے ذخائر کی ترقی پر کام کریں گے۔ کیا سر، تیل کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے ملک کو تو پہلے لوٹ کے لے گئے ہیں آپ لوگ، ہمارے ملک کو تو کھا گئے ہیں آپ لوگ۔ ہم آزاد سر نہیں ہوئے ہیں، ہم بنام ایک نام تو بنا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ ہم بول نہیں سکتے، ہم بولے جاتے ہیں تو ہماری آواز بند ہو جاتی ہے، ہم بولتے ہیں تو ہمیں مار دیا جاتا ہے۔ سر، کیا یہ آج پشاور میں جو آپریشن ہو رہا ہے، کیا یہ اس کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ اللہ خیر کرے میرے ملک پاکستان پہ۔ ہم اس وقت اس آئل کمپنی کے انتخاب کے عمل میں ہیں جو اس شراکت داری کی قیادت کرے گی۔ کیا پتا شاید وہ ایک دن بھارت کو تیل بیچنا شروع کر دے۔ سر، ملک پاکستان میرے وزیر اعظم کا، میرے چیف جسٹس آف پاکستان کا، چیف آف آرمی سٹاف کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، ملک پاکستان کے صدر کا فکر ٹرمپ کو
کہ کہیں یہ تیل ایک دن بھارت کو نہ بیچنا شروع کر دے. خدا را سر پاکستان پہ رحم کرے. یہ ملک پاکستان بڑی مشکل اور بڑی جدوجہد کی بات بنا ہے. خدا را 2-4 سال کی نوکری کی خاطر ملک کو نہ بیچیے گا. آپ کے بچوں کو بھی لوگ لانتے دیں گے. خدا را یہ ملک کو نہ بیچیے گا. خدا سے تو آپ نہیں ڈرتے، ہمیں یہ پتا ہے. خدا سے آپ نہیں ڈرتے. خدا سے ڈرنا ہوتا دلوں میں قرآن پاک ہے، لیکن بے غیرتی پہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں. آپ خدا سے ڈرنے والے لوگ نہیں، آپ خود خدا بنے بیٹھے ہیں. لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گھروں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں، لیکن آپ خدا بن بیٹھے ہیں. یہ یقین ہے. آپ خود عدالتیں لگاتے ہیں، آپ خود لوگوں کی سانس بند کرتے ہیں. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی خود بند ہوگی. پھر اس کے بعد علیمہ باجی نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ خان صاحب نے کہا، جب خان صاحب سے کسی نے جو اندر کی خبر ہے اس نے پوچھا خان صاحب قاسم اور سلیمان آ رہے ہیں، کیا وہ لیڈ کریں گے؟ خان صاحب نے آگے سے کہا نہیں، ابھی ان کا ابا زندہ ہے، ان کا ابا لیڈ کرے گا. خان صاحب تسی ٹائگر ہو، تسی چھا گیا ہو. خان صاحب پوری دنیا میں آپ کا نام فخر سے لیتے ہیں. خان صاحب آپ کو دیکھ کے، آپ کی ڈریسنگ دیکھ کے، آج لندن کی سڑکوں پہ سر ہم پشاوری چپل اور کپڑے پہن کے چلتے ہیں. ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم اپنے لباس میں چل رہے ہیں. ہمیں فخر ہوتا ہے جب اپنی زبان یوز کرتے ہیں. خان صاحب ہم شرماتے نہیں ہیں. خان صاحب ہم کلین شیو صاحب، یہ الفاظ شاید وہ زیادہ ہو جائیں گے، لیکن جب بھی آپ کا نام لیتے ہیں فخر محسوس ہوتا ہے. خان صاحب ہم شرمندہ نہیں ہوتے ہیں. ہم کسی چیف آف آرمی سٹاف کا نام نہیں لے سکتے، چیف جسٹس آف پاکستان کا نام نہیں لے سکتے ہیں. ہم شہباز شریف، نواز شریف، زرداری کا نام نہیں لے سکتے. شرم آتی ہے خان صاحب، شرم آتی ہے. ہمیں لوٹا ہے ان لوگوں نے، بے غیرتوں نے لوٹا ہے ہمیں. شرم آتی ہے ان لوگوں سے. اس کے بعد شکیل مہر ٹک ٹاکر جو لندن میں مقیم ہے، اس نے کیا کیا؟ ایک ہفتہ پہلے نواز شریف چور جو فارم 47 کی گورنمنٹ کے لوگ براجمان ہوئے ہیں، مریم چور کے ابو، اس کے گھر جا کے وہاں پہ لندن میں ایون فیلڈ کے سامنے 2-3 دفعہ اس کے گھر کو ایسے تھپڑ بھی مارے ہیں اور پھر گالیاں بھی نکالی اور کہا کہ پاکستان کا سارا پیسہ لوٹ کے آ گئے. لیکن اب جو ایک رپورٹ آ رہی ہے، مسٹر پتلو اس کو دھمکیاں لگا رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے کہ آپ نے نواز شریف کے خلاف آواز کیوں اٹھائی. مسٹر پتلو وہ شخص ہے جس نے خان صاحب کا نام یوز کر کے ویوز لیے ہیں، لیکن آج بدقسمتی سے تھوڑی میں جب زیادہ پڑتا ہے تو پھر انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. لیکن شکیل مہر نے کہا کہ مجھے خان کے لیے جان دینی بھی پڑی تو میں دوں گا. پاکستانیوں یہ وقت ہے شکیل مہر کا ساتھ دینے کا. شکیل مہر نے عمران خان کے ساتھ کھڑا اور اس مشکل وقت میں صرف پورے ٹک ٹاکر میں ایک منیب لڑکا ہے جس کو بھی پولیس نے پکڑا بھی تھا 9 مئی والے کیس میں، اور ایک آج شکیل مہر کھڑا ہے. باقی سارے ٹک ٹاکر اپنی ویوز لیتے ہیں، وہ بے شک نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کو، ان کو ویوز سے ہوتا ہے، ان کو کسی جماعت سے نہیں ہوتا ہے. وہ بالکل نیوٹرل ہوتے ہیں اور نیوٹرل ویسے بھی جانور ہوتا ہے. لیکن شکیل مہر نے اس مشکل وقت میں مشکل تو لے لی ہے، لیکن آج خان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ یقین کریں دل چاہتا ہے ایسے لوگوں کو ریپرزینٹ کریں، ایسے لوگوں کو پاکستان میں ہم لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. شکیل مہر آپ کی ماں کو سلام جس نے آپ جیسے بہادروں کو پیدا کیا. آپ یقین کریں آپ نے یہ ثابت کیا کہ ٹک ٹاک صرف آپ ویوز کے لیے نہیں یوز کر رہے ہیں، آپ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو یوز کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی کو داؤ پہ لگا کے خان صاحب کی سپورٹ کیا. اللہ آپ کا نگہبان. پاکستانی اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور مشکل وقت جب بھی آئے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ نے عمران خان کا ساتھ دیا، آپ نے پاکستانیوں کا ساتھ دیا، آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کا ساتھ دیا، اور یہ اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ایسے کئی مسٹر پتلو آئے اور کئی چلے گئے، لیکن انشاءاللہ مسٹر پتلو کو بھی اس کی اوقات یاد دلائی جائے گی. اگر وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، وہ CCD کی دھمکیاں لگا رہا ہے، اس کو بھی اس کی اوقات یاد دلائیں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگر جہاز ہے، J-16 ہے، جس طرف رخ کرتے ہیں پھر تباہی پھیلا دیتے ہیں. انشاءاللہ یہ جیت انصاف کی ہوگی، یہ جیت آپ کی ہوگی، اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کی ہوگی، اور پاکستان عمران خان کی ہوگی، اور انشاءاللہ وہ جلد باہر آئے گا، لیڈ کرے گا. شکریہ شکیل مہر صاحب، شکریہ. اور اس کے بعد وہاڑی میں جو صحافی نے خبر لگائی ہے، وہ خبر یہ تھی کہ روڈ پہ جو مٹیریل یوز ہو رہا تھا وہ بالکل ناقص تھا. جیسے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ناقص ہے، 17 سیٹوں کے ساتھ براجمان ہوئی ہے جو ان کو لے کے آئے. اللہ کرے اللہ کی جو لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اللہ کرے ایسی آواز آئے کہ یہ جو لوگ ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے لوگوں کو براجمان کرتے ہیں، جن کے پاس 10 سیٹیں ہوں 15 ہوں، لیکن اپنی زور کی ہمت کر کے وہ لے کے آتے ہیں. فارم 47 کی گورنمنٹ
گورنمنٹ ہر دفعہ بناتے ہیں، اللہ کرے کہ ان کی بھی آواز بند ہو جائے۔ جی ہاں، وہاڑی میں جو ایک صحافی نے خبر لگائی ناقص مٹیریل لگانے پہ، اس پہ مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ آپ مریم پہ بات نہیں کریں، آپ شہباز شریف پہ بات نہیں کریں، آپ زرداری پہ بات نہیں کریں، آپ ان پہ بات نہ کریں۔ اگر آپ ان پہ بات کریں گے تو آپ کو اٹھا دیا جائے گا، آپ کی آواز بند کر دی جائے گی، آپ کو مروا دیا جائے گا، آپ کو سی سی ڈی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر آپ بولیں گے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے، تو آپ جہاں کہیں مرضی بیٹھے ہوں گے، آپ کو پلاٹ مل سکتے ہیں، آپ کو ٹکٹ مل سکتی ہے، آپ MNA MPS بن سکتے ہیں، آپ جو چاہیں گے آپ بن سکتے ہیں۔ اگر ان کی تعریف پڑھیں، اگر ان کے کلمے پڑھیں، اگر ان کے خلاف اور حق کا ساتھ دیں تو آپ غدار پاکستان ہیں۔ آپ کی آواز بند کروائی جا سکتی ہے، آپ کو مارا جا سکتا ہے، آپ کی گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا سکتا ہے، سر آپ کو مارا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بے شک یہ دن کو رات اور رات کو دن کہیں، تو پھر آپ سچے ہیں۔ اور یہ صحافی نے بھی ایسے کیا تھا۔ وہاڑی سڑک میں ناقص مٹیریل کی خبر لگانے پر صحافی پر مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ اب آپ حکومت کی کسی منصوبہ بندی پر کمنٹس تک نہیں کر سکتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ کمنٹس کریں گے تو آپ اٹھوا دیے جائیں گے، علاقے کے جو نزدیکی پولیس اسٹیشن ہوگا وہ آپ کو اٹھائیں گے، پھر آپ کی مرمت کریں گے، کیونکہ اسٹیٹ کے خلاف تو آپ اسلحہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اسلحہ اٹھائیں گے تو پھر آپ کو مار دیا جائے گا۔ اور اسلحہ اٹھانا بھی اسٹیٹ کے خلاف بالکل یہ توہین پاکستان ہوگا، توہین لا ہوگا، مطلب کہ آپ اپنے قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اس کی کبھی بھی ہم رائے نہیں دیں گے۔ لیکن پاکستانیوں، خدا را اپنے حق کے لیے جینا جاگ جاؤ، اور جو ہو رہا ہے اچھا لکھو گے تو ٹھیک ہے، برا لکھو گے تو مروا دیے جاؤ گے، بند کروا دیے جاؤ گے۔ خیر یہ کب تک چلے گا، کب تک چلے گا؟ اب عوام جاگ گئی ہے، اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ۔ لیکن اب وقت آپ کا ختم ہو گیا، آپ ننگے ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ یا تو کپڑے پہن لیجئے گا یا پھر ہم خود پہنا دیں گے، لیکن آپ ننگے ہو گئے، دو آپ کے پاس آپشن ہے، یا خود پہن لیجئے گا یا ہم پہنا دیں گے، ہم تو پہنائیں گے پھر انشاءاللہ پورے حال میں۔ لیکن آپ ننگے ہو گئے، خدا را آپ ننگے ہو گئے۔ انشاءاللہ یہ جیت حق کی ہوگی، جیت انصاف کی ہوگی، جیت پاکستان کی ہوگی۔